اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں کہ تفسیر کی یہ سیریز آپ کے لیے مفید ثابت ہو رہی ہوگی۔ اگر آپ کو کوئی مشکل پیش آتی ہے یا اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے تفسیر کے متعلق تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اس کو اور بہتر طریقے سے سمجھنے کے لیے ہم نے ایک کوئز بھی رکھی ہے جو ہر ہفتے کے آخر میں یعنی سنڈے کو ہوتی ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس کوئز میں ضرور شریک ہوں اور اپنے دوستوں کو بھی اس کے بارے میں ضرور بتائیں۔ ابھی تک ہم نے سورہ توبہ کی 60 آیتوں کی تفسیر کو جان لیا ہے۔ انشاءاللہ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم مزید 3 آیتوں کی تفسیر کو جاننے کی کوشش کریں گے، جس میں ہم یہ جانیں گے کہ سچے لیڈر سے دشمنی کا انجام کیا ہوتا ہے۔ تو آئیے اس کی تفسیر کو جاننے سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته بسم اللہ الرحمن الرحیم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم۔ اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو نبی کو اذیت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو نرے کان ہیں، وہ ہر شخص کی باتیں سن کر اس پر اعتماد کر لیتے ہیں۔ آپ کہہ دیں کہ اس کا کان لگا کر سننا تمہارے فائدے میں ہے۔ وہ خدا پر ایمان رکھتا ہے اور اہل ایمان کی تصدیق کرتا ہے، اور تم میں سے جو بھی ایمان لائے ہیں ان کے لیے سراپا رحمت ہے، اور جو لوگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دے رہے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آیت کے ترجمے کے بعد اب آئیے اس آیت کے نکات کی وضاحت کرتے ہیں۔ نمبر 1، لفظ منہم سے یا تو منافقین کا گروہ مراد ہے یا اس سے کچھ ایسے ضعیف الایمان افراد مراد ہیں جنہوں نے جنگ میں شرکت نہ کی تھی اور پھر ہیلے بنانے لگ گئے تھے۔ نمبر 2، روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی علیہ السلام پر ہمیشہ شفقت کیا کرتے تھے اور ان سے طویل سرگوشی کیا کرتے تھے، اسی لیے کچھ منافقین نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ الزام لگایا کہ یہ تو بس نرے کان ہیں اور آپ لوگوں کی باتوں میں جلد از جلد آ جاتے ہیں۔ تفسیر نور الثقلین۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عطرت کے متعلق فرمایا، من آذانی فی عطرتی فعلیہ لعنت اللہ، جس نے میری عطرت کے متعلق مجھے ایذا پہنچائی اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ آپ نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے متعلق فرمایا، من اذاها فقد آذانی، جس نے اسے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ ملحقات احقاق الحق جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 439 اور 458۔ حدیث کی روشنی میں معلوم ہوا کہ اہل بیت علیہ السلام کو اذیت دینا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دینا ہے۔ حدیث کی روشنی میں معلوم ہوا کہ اہل بیت کو اذیت پہنچانا گویا خود رسول کو اذیت پہنچانا ہے۔ تو آئیے اس وضاحت کے بعد اب اس آیت کے پیغام کو بھی جانتے ہیں۔ نمبر 1، ایک گروہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسلسل اذیت دیا کرتا ہے کیونکہ یؤذونا فعل مضارع ہے جو کہ تسلسل اور استمرار کی علامت ہے۔ نمبر 2، رسول مقبول کے جملہ اصحاب عادل نہیں تھے، ان میں کچھ ایسے بھی تھے جو آپ کو ایذائیں دیا کرتے تھے، یؤذونا۔ نمبر 3، امت کا رہبر لوگوں کی اذیت کی پرواہ کیے بغیر اپنے فرائض کو ادا کرتا ہے، یؤذون النبی۔ نمبر 4، پیغمبر کو اذیت پہنچانا کفر ہے، تفسیر المنار۔ الذین یؤذون کے الفاظ الذین آمنوا کے مد مقابل ہیں۔ نمبر 5، منافق اتنے خراب تھے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بھی پروپیگنڈا کرنے سے نہیں چوکتے تھے، وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ۔ نمبر 6، اللہ تعالیٰ منافقین کے 7 پردوں میں بھی کی جانے والی گفتگو سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باخبر کرتا تھا، وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ۔ نمبر 7، انسان کو چاہیے کہ وہ تمام لوگوں کی باتیں سنے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ میری تو بات ہی نہیں سنی گئی، خواہ اس وجہ سے لوگ کسی کو سادہ لو ہونے کا طعنہ ہی کیوں نہ دیں، وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ۔ نمبر 8، سننے کے آداب میں یہ چیز شامل ہے کہ انسان پورے وجود کے ساتھ کسی کی گفتگو سنے، چنانچہ لفظ اذن اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ آپ سراپا کان ہوتے تھے۔ نمبر 9، امت کے مفاد کے لیے کچھ سنی ہوئی باتوں کو نظر انداز بھی کرنا چاہیے، اذن خیر لکم،
نمبر 10، بعض اوقات تربیتی، معاشرتی اور سیاسی تقاضوں کے تحت خاموش رہنا کسی رد عمل کے اظہار سے زیادہ بہتر ہوتا ہے، اذن۔ نمبر 11، ایک اچھے رہبر کے لیے ضروری ہے کہ اس کا دل بڑا ہو اور تمام گروہوں کی باتوں کو دل لگا کر سنے اور ہر بات کو ظاہر نہ کرے، قل اذن خیر لکم۔ نمبر 12، رہبر کو چاہیے کہ دل لگا کر اور خیر خواہی کے جذبات سے لوگوں کی باتوں کو سنے، اذن خیر لکم۔ نمبر 13، ہر بات سننے کے بعد خاموشی رضامندی کی دلیل نہیں ہے، اذن خیر لکم۔ نمبر 14، پریشان شخص کی حمایت کرنی چاہیے کیونکہ یہ آیت کریمہ بیان کرتی ہے کہ دشمنوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذن کہہ کر آپ کو اذیت دی اور پریشان کیا تھا۔ اس کے جواب میں خدا نے 4 الفاظ سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی۔ نمبر 1، اذن خیر لکم۔ نمبر 2، یؤمن باللہ۔ نمبر 3، ویؤمن للمؤمنین۔ نمبر 4، ورحمۃ للذین آمنوا۔ نمبر 15، اگر کوئی مومن خبر دے تو اس کی تصدیق کرنی چاہیے، ویؤمن للمؤمنین۔ نمبر 16، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں مگر اہل ایمان اس رحمت سے زیادہ استفادہ کرتے ہیں، ورحمۃ للذین آمنوا۔ نمبر 17، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دینے والوں کو خدا کے دردناک عذاب سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ تو یہ تھی آیت نمبر 61 کی تفسیر کہ جس میں ہم نے جانا کہ ایک رہبر کو ہر طرح کی اذیت برداشت کرنے کے لیے آمادہ ہونا چاہیے۔ اب آئیے اگلی آیت کی تفسیر کو جاننے سے پہلے اس کی تلاوت سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين۔ وہ منافق تمہارے لیے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تم سب ان سے راضی ہو جاؤ، اگر وہ مومن ہوتے تو اللہ اور اس کا رسول اس امر کے زیادہ حقدار ہیں کہ انہیں راضی کیا جائے۔ ترجمے کے بعد اب آئیے اس آیت کے پیغام کو جانتے ہیں۔ نمبر 1، منافق ہمیشہ خوف و اضطراب میں رہتا ہے اور اس کی ہمیشہ یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ قسمیں کھا کر لوگوں کے عقائد سے ناجائز استفادہ کرے اور ان کی توجہ اپنی طرف کھینچ سکے۔ یحلفون لکم۔ نمبر 2، مسلمانوں کے لیے اس میں یہ پیغام ہے کہ ہر قسم کے دھوکے میں مت آئیں کیونکہ بہت سے نامقدس افراد مقدس اشیاء کی قسمیں کھایا کرتے ہیں۔ یحلفون باللہ۔ نمبر 3، مومن کا ہدف رضائے خداوندی ہوتا ہے، وہ لوگوں کی پسند اور ناپسند کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ واللہ احق ان یرضوہ۔ نمبر 4، رضائے رسول دراصل رضائے الہی ہے، اس سے ہٹ کر کوئی علیحدہ چیز نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آیت میں احق ان یرضوہ کے الفاظ آئے ہیں، احق ان یرضوہ کے الفاظ وارد نہیں ہیں۔ یہ بات بھی ممکن ہے کہ یرضوہ کے الفاظ اسی لیے نہ لائے گئے ہوں کہ اس سے بتانا مقصود ہو کہ کائنات کی کوئی چیز حتیٰ کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خدا کے مساوی نہیں ہے۔ نمبر 5، جو شخص مخلوق کی رضا کو خالق کی رضا پر ترجیح دے تو وہ شخص منافق ہے۔ اسے یہ بتانا چاہیے کہ مخلوق کی رضا کو تلاش نہ کرے، اس کے برعکس خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کی جستجو کرے۔ واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین۔ تو یہ تھی آیت نمبر 62 کی تفسیر کی جس میں ہم نے جانا کہ انسان کی نظر میں خدا کی خوشنودی اور اس کی رضا ہونی چاہیے نہ کہ بندوں کی۔ اب آئیے اگلی آیت کی تفسیر کو جاننے سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم۔ کیا انہیں یہ بات معلوم نہیں ہے کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی رکھے اس کا انجام دوزخ کی آگ ہے جہاں وہ ہمیشہ رہے گا، یہ بہت بڑی رسوائی ہے جو کہ مخالفین کے مقدر میں ہے۔ ترجمے کے بعد اب آئیے اس آیت کے نقطے کی طرف چلتے ہیں۔ لفظ یحادد اللہ یا تو اس کا معنی خدا کی قدرت کو محدود قرار دینا ہے، گویا یہ سمجھ لینا کہ خدا ان پر اپنا قہر و غضب نازل کرنے کی قدرت نہیں رکھتا، یا یہ کہ خدا کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ یہ لفظ حدید سے مشتق ہے جس کے معنی شدید مخالفت کے ہیں، اور لفظ محادہ یا تو خدائی قوانین سے آگے بڑھ جانے کے معنی میں ہے یا پھر اس کے معنی یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو خدا کا مد مقابل قرار دیتے ہیں۔ تو اس آیت میں ذکر ہوئے الفاظ کی وضاحت کے بعد
اب آئیے اس کے پیغام پر روشنی ڈالتے ہیں۔ نمبر 1، حق کا ساتھ دینے والے رہبر کے ساتھ مخالفت دراصل خدا سے مخالفت کے برابر ہے۔ من یحادد اللہ ورسولہ۔ نمبر 2، جھوٹی قسم کھا کر اپنی آبرو کی حفاظت خدا سے شدید دشمنی کی علامت ہے۔ یحلفون باللہ من یحادد اللہ۔ نمبر 3، جان بوجھ کر دین خداوندی کے مد مقابل دشمنی کا انجام آتش دوزخ ہے۔ الم یعلموا فان له نار جہنم۔ نمبر 4، دوزخ کی یاد اتنی مؤثر کہ اس سے خدا دشمنی میں رکاوٹ پیدا کی جا سکتی ہے۔ فان له نار جہنم۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔